کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے بولنے سے گھبرا جاتے ہیں؟ کیا کبھی دل ہی دل میں سوچا ہے کہ شاید آپ کافی اچھے نہیں ہیں؟ یہی وہ کیفیت ہے جسے ہم کہتے ہیں احساسی کمتری۔ آج میں آپ کو ایک نوجوان احمد کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی کہانی جس میں آنسو بھی ہے، خاموشی بھی اور پھر روشنی بھی۔ احمد ایک عام سا نوجوان تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، کالج جاتا تھا، دوست بھی تھے، گھر میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مگر اس کے دل کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ کلاس میں استاد سوال کرتے تو احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ وہ چاہتا کہ ہاتھ اٹھائے، جواب دے، لیکن ایک سوچ ہمیشہ روک دیتی۔ اگر غلط بول دیا تو سب ہنسیں گے، لوگ مجھے بے وقوف سمجھیں گے۔ کالج کی محفل میں بھی وہ اکثر ایک کونے میں بیٹھا رہتا۔ سب دوست ہنسی مذاق کرتے، باتیں کرتے، لیکن احمد صرف مسکرا دیتا، کیونکہ اس کے دل میں ہمیشہ یہی خوف بیٹھا رہتا کہ میری بات کسی کو پسند نہیں آئے گی۔ یہ سب کچھ صرف رویوں میں نہیں تھا، بلکہ احمد کی زندگی پر براہ راست اثر ڈال رہا تھا۔ وہ اکثر اداس رہتا، تنہائی پسند کرنے لگا تھا، فیصلہ کرنے میں بہت وقت لگاتا، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتا۔ یہ وہی علامات ہیں جو نفسیات میں لو سیلف اسٹیم کہلاتی ہیں۔ احمد کو اکثر اپنے بچپن کے وہ لمحے یاد آتے تھے جب وہ اسکول میں کسی غلط جواب پر بچوں کے مذاق کا نشانہ بنا، یا جب کھیل میں اسے آخری نمبر پر ٹیم میں لیا گیا۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، لیکن احمد کے دل پر گہرے زخم چھوڑ گئیں، اور یہی احساسات جوانی میں اس کی خود اعتمادی کو کھا گئے۔ ایک دن احمد کا امتحان تھا۔ وہ سب کچھ اچھی طرح پڑھ کر گیا تھا، مگر جب پرچہ سامنے آیا تو اس کا ذہن خالی ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل گھبرانے لگا۔ یہ سب صرف ڈر کی وجہ سے ہوا، ڈر کہ اگر فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہی احساسی کمتری ہے جو انسان کے اصل علم اور صلاحیت کو بھی دبا دیتی ہے۔ ماں سے بھلا کیا چھپا رہتا ہے؟ ایک دن ماں نے احمد کو کمرے میں اکیلا، اداس بیٹھے دیکھا۔ وہ اس کے قریب آئی، سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا احمد، میں دیکھ رہی ہوں تم ہر وقت خاموش رہتے ہو، تم بات کرنے سے گھبراتے ہو۔ یہ سب احساسی کمتری کی علامات ہیں۔ خود پر شک کرنا، دوسروں سے زیادہ موازنہ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو چھپانا، ہر وقت اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ لیکن یاد رکھو، اللہ نے تمہیں بے مقصد نہیں بنایا، تمہاری اپنی صلاحیتیں ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بہترین بنایا ہے، نہ کمتر، نہ فضول۔ اور نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ بار بار مستقل جملے دہرانا، پازیٹیو ایفرمیشنز، اپنی کامیابیاں یاد رکھنا اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھنا، یہ سب انسان کی خود اعتمادی کو مضبوط کرتے ہیں۔ ماں کی باتوں کے بعد احمد نے سوچا، کیا میں واقعی ہمیشہ سے اپنے ہی دل کے خوف کا غلام رہا ہوں؟ اس نے فیصلہ کیا کہ اب چھوٹے قدم سے شروعات کرے گا۔ اگلے دن کلاس میں جب استاد نے ایک آسان سا سوال کیا، احمد نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھایا۔ جواب بالکل صحیح تھا۔ پوری کلاس نے دیکھا، استاد نے مسکرا کر شاباش دی۔ یہ لمحہ احمد کی زندگی کا پہلا بڑا قدم تھا۔ اس دن کے بعد احمد نے ایک ایک کر کے اپنے خوف کو توڑنا شروع کیا۔ کبھی دوستوں کی محفل میں بات کر لیتا، کبھی کلاس میں بحث میں حصہ لیتا۔ شروع میں دل کانپتا تھا، لیکن ہر بار کامیابی ملنے پر ایک نئی طاقت ملتی۔ آہستہ آہستہ وہی احمد جو ہمیشہ کونے میں بیٹھا رہتا تھا، اب سب کے ساتھ کھڑا ہو کر بات کرنے لگا۔ اس کا چہرہ بدل گیا، اداسی کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ احمد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ احساسی کمتری ایک زنجیر ہے، لیکن اسے توڑا جا سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور ہمیں اپنی قدر پہچاننی ہے، اور نفسیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سوچ بدلنے سے، عادات بدلنے سے زندگی بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیں، احساسی کمتری ہمیں پیچھے کھینچتی ہے، مگر خود اعتمادی اور اللہ پر بھروسہ ہمیں آگے بڑھاتا ہے۔ اگر احمد بدل سکتا ہے تو آپ بھی بدل سکتے ہیں۔